أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. سورہ رعد آیت 18. اس آیت کے مضمون کو روشنی ڈالنے سے پہلے یا اس آیت سے اس مضمون کی روشنی حاصل کرنے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ گوئٹے مالا کا 6واں سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے اور یہ 3 دن جاری رہ کر 12 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا. اسی طرح آج ہی UK کی مجلس خدام الاحمدیہ کا سالانہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے. اسلام آباد میں اس وقت یہ اجتماع ہو رہا ہوگا اور یہ بھی 3 دن جاری رہے گا. تو ان دونوں کی طرف سے اس خواہش کا اظہار تھا کہ ان کا ذکر خیر بھی اس خطبے کے موقع پر کیا جائے. گواٹے-مالا نے مزید یہ لکھا ہے کہ آج ہمارے لیے یہ اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ اس سے پہلے اگرچہ باقی ارد گرد کے ممالک میں تو ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ سے رابطہ قائم ہو گیا تھا، مگر ان کے لیے کچھ دقتیں تھیں جس کی وجہ سے اب تک وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے عالمی احمدیہ سروس میں شامل نہیں ہو سکے تھے. کہتے ہیں آج پہلی دفعہ اللہ کے فضل سے ہماری وہ دقتیں دور ہو گئی ہیں اور ہم اس وقت MTA کے ذریعے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو پہلے پروگرام جاری ہوئے تھے وہ شامل ہیں اس میں، اور اب جو خطبہ ہو رہا ہوگا کہتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے. اس لیے خصوصیت سے آپ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور السلام علیکم کہیں. بس میں آپ سب کو محمد اکرم صاحب عمر جو امیر ہیں گواٹے مالا کو، ان کو بھی، ڈاکٹر جمال الدین صاحب ضیاء کو بھی، توماس لوئس جو مقامی احمدی ہیں ماشاءاللہ مخلص ہیں، اکرم خالد صاحب، لوکاس صاحب، طاہر عبداللہ اور ان کے بیٹے جو امریکہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس سے آئے ہوئے ہیں، اور ڈش اینٹینا ٹھیک کروانے میں ان کی کوششوں کا بڑا دخل ہے. اسی طرح یحییٰ نشید صاحب ہیں وہاں، مستورات ہیں، بچگان ہیں،
ان سب کو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں اور اس عالمی تقریب میں شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طرح روزمرہ اللہ کے فضل سے سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، صرف احمدیوں ہی میں نہیں بلکہ غیر احمدیوں میں بھی MTA کی مقبولیت بہت بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر مخالفتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے ممالک جہاں کہ اخبارات میں احمدیت کا ذکر ہی کوئی نہیں آتا تھا، جب سے لوگوں نے MTA کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے اور اپنے تاثرات ماحول میں بیان کرنے لگے ہیں، اس وقت سے وہاں بھی مخالفتوں کا زور اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے تبلیغ کا اور مخالفت کا، یہی وہ پہلو ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے، اور اس کے فوائد پر بھی اسی آیت نے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ بظاہر تو لفظی ترجمہ ماضی کا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، مگر اگلا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ ایک جاری سنت کا ذکر ہے، اس لیے یہاں یہ ترجمہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ سیاق و سباق کے عین مطابق ہوگا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ فسالت اودیۃ بقدرها، وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بھر جاتی ہیں اور بہہ پڑتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آنکھیں جاری ہو گئیں تو مراد یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب کہتے ہیں وادیاں بہہ نکلیں تو مراد ہے کہ اتنا پانی آیا کہ وادیوں میں پانی کے دریا بہہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وادی اپنی توفیق کے مطابق بھرتی ہے اور بہنے لگتی ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور یہ جو سیلاب ہے یہ جھاگ بھی بہت اٹھاتا ہے، ایسی جھاگ جس کے اندر اوپر آنے کی خاصیت ہے۔ جو اس کے نیچے پانی ہے یا اور وزنی معدنیات ہیں یا زرخیز مٹی جو پانی میں گھلی ہوئی ہے، اس سب کو وہ جھاگ ڈھانپ لیتی ہے۔ دیکھنے میں ایک جھاگ کا طوفان دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، وہ سب چیزیں جن کو زیور بنانے کی خاطر یا اور قیمتی سامان بنانے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اور ان پر آگ پھونکتے ہیں اور آگ پھونک کر پگھلاتے ہیں ان کو، ان چیزوں میں بھی ایک جھاگ اٹھ کر اوپر آ جایا کرتی ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء، بس جو جھاگ ہے وہ تو ضائع چلی جاتی ہے، اس کو تو سنار بھی اپنے ایک طرف کر کر کے تو ایک پھینکتا چلا جاتا ہے۔ فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اسی طرح آسمان سے جو پانی اترتا ہے اس پہ جو بھی جو جھاگ اٹھتی ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ ہاں جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں آسمان سے بارشوں کے ساتھ اترتی ہیں یا زمین میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، یمکث فی الارض، وہ باقی رکھی جاتی ہیں، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہیں۔ بس جھاگ کا نظارہ تو آنی جانی ہے، ایک فانی سا قصہ ہے، ادھر جھاگ اٹھی ادھر سوکھ کر یا ویسے ہی ہوا اڑا کے لے گئی یا ضائع ہو گئی۔ سمندر کے کنارے، دریاؤں کے کنارے طوفانوں کے بعد ایسی جھاگ تنکوں اور خس و خاشاک سے بھری ہوئی یا اور گندگیوں کے ساتھ ملوث آپ کو ملتی ہے، لیکن کبھی کچھ کی توجہ نہیں دیتا، چند دن میں پھر وہ بھی نظر سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں جو سیلاب کے میں فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ زرخیز مٹی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں معدنیات قیمتی جو اس کے ساتھ آتی ہیں، اور آسمان کی بجلی سے جو زرخیزی پیدا ہوتی ہے سیلاب کے پانی میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔
اور وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں اور زمین کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ جو بارش ہے یہ ایک دن میں اس سے زیادہ کھاد بنا دیتی ہے جتنی سارا سال میں پاکستانی ساری دنیا کے تمام کارخانے مل کر جو بناتے ہیں اس سے زیادہ ایک دن میں بارشوں کے نتیجے میں جو آسمانی بجلی سے کھاد بنتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو تمام تر بنا آسمان ہی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اس پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق اور باطل کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ امثال پیش کیا کرتا ہے۔ میں گزشتہ خطبے میں بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں کہ حق کا تبلیغ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اس میں دراصل کامیاب دعوت اللہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان مخالفتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو آسمان سے پانی اترنے کے نتیجے میں ضرور ہوتی ہیں، اور نقشہ ایسا خوبصورت کھینچا گیا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں یہ شور پڑے گا وہیں فائدہ بھی ہوگا، جہاں خاموشی رہے گی وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرماتا ہے فصارت اودیتم بقدرہا، وادیاں اپنی اپنی توفیق کے مطابق سیلاب دکھاتی ہیں۔ بارش تو ہر جگہ برابر اترتی ہے، لیکن جن وادیوں میں یہ توفیق ہے کہ اس کے پانی کو سمیٹیں اور پھر زور سے بہائیں، وہاں یہ نظارہ دیکھتے ہو، اور جہاں یہ نظارہ نہیں دیکھتے وہاں کوئی خاص باقی رہنے والا فائدہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بس اس میں جو ایکسائٹمنٹ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ایک ہنگامے کا، ایک شور کا، ایک جوش و خروش کا، وہ تبلیغ کے مضمون پر بین ہی چسپاں ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ چلا آ رہا تھا سال ہر سال سے، بعض علاقوں میں 50 سال سے کوئی شور نہیں تھا اور کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، جب شور پڑا ہے تو پھر جھاگ بھی اٹھی، اور یہ جھاگ پانی پہ تو دکھائی نہیں دیتی مگر مخالف ملا کے منہ پہ دکھائی دیتی ہے۔ واقعی طیش میں آ کر جو وہ تقریریں پھینکتے ہیں تو منہ سے جھاگ برس رہی ہوتی ہے، اور یہ نقشہ جو ہے روحانی طور پر یہ کس طرح جھاگ دکھائی دیتی ہے وہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جہاں یہ جھاگ دکھاتے ہیں اور جوش دکھاتے ہیں، ان کی جھاگیں تو ضائع چلی جاتی ہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جوش و خروش کے نتیجے میں زرخیز مٹی ضرور اٹھتی ہے اور وہ زمین کو فائدہ پہنچانے لگتی ہے، اور بہت سے قیمتی اجزاء جو انسانی سوسائٹی میں مدفون ہوتے ہیں وہ صلاحیتوں کی طرح ہیں، ان میں بڑی اچھی اچھی صلاحیتیں ہیں لیکن وہ عملاً حرکت میں نہیں آ رہی ہوتی۔ جب یہ مخالفت کا جوش اٹھتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیلاب کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو وہ دبی ہوئی صلاحیتوں کے مالک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر مستقل زمین کا فائدہ دینے والا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت ساری دنیا میں تبلیغ میں دکھائی دے رہا ہے، کوئی بھی استثناء نہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ مہمات چلی ہیں وہیں مخالفت کا شور بھی اٹھا ہے، وہاں تکلیفیں بھی پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور کئی جگہ پہنچائی گئی ہیں، مگر یہ جھاگ جو ہے یہ نقصان کوئی نہیں پہنچا سکی، آہستہ آہستہ ایک کنارے لگ گئی، یہ لگتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن تبلیغ کے نتیجے میں جو ان علاقوں کی مخفی صلاحیتیں تھیں، مدفون تھیں ایک طرح سے، ان کو سیلاب نے اٹھایا ہے اور اٹھا کے پھر ان کا انتشار کیا ہے، جو زرخیز وادیاں نہیں تھیں وہاں بھی پہنچا دیا ہے۔ یہ سلسلہ چل نکلا ہے
اور اس زور سے کل عالم میں رونما ہو رہا ہے کہ واقعتاً بعض علاقوں میں سیلاب کی سی کیفیت ہے. جو رپورٹیں آتی ہیں ان سے آدمی یہ پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ جگہیں جہاں گزشتہ 50 سال میں 10,000 بھی نہیں ہوئے تھے MD، وہاں چند مہینے کے اندر 50,000 ہو گئے، اور بعض جگہ 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں. وہی علاقے ہیں، وہی لوگ ہیں، آسمان کا پانی بھی تھا لیکن یہ سیلاب کی کیفیت نہیں تھی کیونکہ قدر حق کی شرط پوری نہیں ہوئی تھی. آسمان سے جو پانی اترتا ہے اسے وادی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق لے کر پھر اس کا سیلاب بناتی ہے. جن دلوں پر وہ نازل ہوا ہے وہ تو مومن دل ہی ہیں. اگر ان میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، ان میں وہ پانی بھر کر ایک سیلاب کی کیفیت پیدا نہ کرے، تو وہ فوائد جو قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے رکھ رہی ہے یہ حاصل نہیں ہو سکتے. بس وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ کی کیفیت ہے وہی ہے جو انقلاب برپا کیا کرتی ہے. اور ٹھنڈے ٹھنڈے دل جو ہیں ان سے کبھی بھی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. حضرت مسلم موعود نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، یہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں. مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو. تو تبلیغ میں دیوانگی کی جو ضرورت ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس سے ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور ایکسائٹ ہوئے بغیر نہ آپ تبلیغ کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ لوگوں میں توجہ پیدا ہوتی ہے. دیوانگی سے ہوتی ہے. جب ایک جوش پیدا ہو جائے تو آپ کے ساتھ علاقہ جاگ اٹھتا ہے. مولوی جو دبے بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی منظر سامنے آتا ہے جو قرآن کریم کی آیت کھینچ رہی ہے. بس قدر حق کا مضمون بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اپنی توفیق بڑھاؤ اور اپنی توفیق میں سیلاب پیدا کرنے کی صلاحیت داخل کرو. اگر تمہارے اندر سیلاب آ گیا تو پھر علاقے پہ یہ ضرور امڑے گا. اور یہ چیزیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں لازماً پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ایک چھوٹی سی وہ جو کٹھالی جس میں سونار سونے کو یا قیمتی دھاتوں کو پگھلاتا ہے، چھوٹی سی چیز کے اندر بھی تو سیلاب آ جاتا ہے. اور ہوتا وہی ہے جیسے آسمانی پانی کے اترنے سے سیلاب کے نتیجے میں ہوتا ہے. جھاگ وہاں بھی پیدا ہوتی ہے لیکن وہ ایکسائٹمنٹ کے ذریعے ہے. اب جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ خواہ وہ فزیکل ریئیکشن ہو یا کیمیکل ہو، جب تک مالیکولز اور ایٹمز ایکسائٹڈ سٹیٹ میں نہ ہوں اس وقت تک ریئیکشن نہیں ہو سکتا. جتنے ٹھنڈے ہوں گے اتنا ہی ریئیکشن کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا ٹیمپریچر آ جاتا ہے جس پہ جا کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے جب درجہ حرارت کو بڑھایا جاتا ہے تو وہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. بس یہ جو درجہ حرارت کا گرنا ہے ایک ایسی حد تک پہنچ جانا، اس میں پھر ایکٹیویٹی نہ رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کیمیائی مادے ہیں جن میں ماحول کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے ان میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. وہ مومن جو حقیقت میں مومن ہیں، جو آسمان سے اترنے والے پانی کے نگران مقرر کیے گئے، نگہبان بنائے گئے، وہ ان کا درجہ حرارت اگر گر جائے تو وہی کیفیت ہوگی جو ان ایکسائٹڈ سٹیٹ میں کیمیکلز کی ہوتی ہے. درجہ حرارت گر گیا ہے، مادے میں صلاحیت تو ہے کہ ساتھ کی کیمیکل سے ریئیکٹ کرے اور کچھ اور بنا دے، مگر جان ہی نہیں تو حرکت کیسے کرے گی. بس جتنی بھی دنیا میں تبلیغ کرنے والی جماعتیں ہیں ان کا ایکسائٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور سیلاب کی کیفیت میں یہی ایکسائٹمنٹ دکھائی گئی ہے. اور قرآن کریم نے جو دوسری مثال دی ہے
وہ پانی کے برعکس ہے. ایکسائٹمنٹ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک آسمان سے پانی اترنے کے نتیجے میں اور پانی کا اپنا ایک جوش ہے, اور دوسرے آگ کا جوش ہے. دوسری مثال آگ کے جوش کی دی ہے کہ وہ اس پر پھونکتے ہیں, دھونکنیاں بنا کر ان پہ آگ پھونکتے ہیں کہ کسی طرح اس مادے میں حرکت ہو اور وہ جو کھوٹ ملا ہوا ہے سونے میں وہ جھاگ کے ساتھ ایک طرف ہو جائے اور جو اصلی قیمتی چیز ہے وہ ایک طرف ہو جائے. بس جماعت احمدیہ میں اس قسم کی ہلچل پیدا کرنے کا دور ہے, اور جن جن جماعتوں میں سستی ہے, غفلت ہے, وہاں جو بھی ذریعہ اختیار کریں وہاں ایکسائٹمنٹ بہرحال پیدا کرنی ہوگی. کہتے ہیں پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی, پھر انقلاب ہوا کرتا ہے. کبھی ٹھنڈے دنوں سے بھی انقلاب ہوا ہے. بس اب سمجھ آئی حکمت کہ خدا اپنے نبیوں کو مجنون کیوں کہلانے دیتا ہے. اس لیے کہ ان کے اندر واقعتاً ایک مقصد کے لیے جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر انبیاء میں یہ کیفیت نہ ہو تو ماحول میں ایکسائٹمنٹ نہیں پیدا کر سکتے, اور ہلا جلا کر ان کے اندر ایک طوفانی کیفیت برپا نہیں کر سکتے. بس اصل راز, حقیقی راز کمزور اور غافل جماعتوں کا یہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے متحرک کر دیں, ان میں اضطراب پیدا کر دیں. یہ وہ اللہ کے شعر ہیں کہ جو اٹھیں گے اضطراب ہوگا تو پھر وہ قانون ضرور جاری ہوگا کہ جال حق و وضحاق الباطل, حق آ گیا ہے اور باطل نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. بس بعض دفعہ حق موجود بھی ہو تو آیا نہیں ہوتا. جب آتا ہے تو اس وقت جب بیدار ہو جاتا ہے, جب اس کو اپنی حیثیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. سوئے ہوئے شیر سے تو کوئی نہیں ڈرتا, ہاں جو جاگ جائے اور غرانے لگے یا دہاڑنے لگے اس سے جنگل کا جنگل دہل جاتا ہے. بس ہندوستان میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی جہاں مدتوں سے تبلیغ میں ایک قسم کا جمود طاری تھا, بعض علاقے ہی بالکل خالی تھے. جب کہتے تھے تبلیغ کرو تو کہتے تھے یہاں تو ماحول ہی نہیں ہے, سنتا ہی کوئی نہیں. اب ایک عجیب انقلاب برپا ہو رہا ہے. وہ جماعتیں جو گزشتہ 100 سال سے 1-2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہوئیں, اب وہاں 10-10 ہزار کی تعداد میں نئے احمدی ہو چکے ہیں, اور یہ نقشہ ہر جگہ پیدا ہو رہا ہے. انگلستان میں بھی ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے. انگلینڈ میں ہی, لندن میں ایک ایسی جماعت ہے جس میں ایکسائٹمنٹ ہے, وہ بیدار ہے, وہ متحرک ہے, وہ ایک سیلاب کی سی کیفیت پیدا کر رہی ہے, اور دیکھتے دیکھتے وہاں کے پرانے احمدیوں کے مقابل پر نئے احمدی 10 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور وہ جماعت ہی زیادہ اصل نو احمدیوں کی جماعت بن گئی ہے. بس اگر یہ لندن میں ہو سکتا ہے تو ہارٹلے پول میں کیوں نہیں ہو سکتا, اور بیٹلے میں کیوں نہیں ہو سکتا, اور بریڈفورڈ میں کیوں نہیں ہو سکتا, اور برمنگھم میں کیوں نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. خدا کی یہ بات بہرحال سچی ہے. کہتا ہے حق کی مثال, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق اور باطل کی یہ جو مثال ہم بیان کر رہے ہیں اس میں حکمتیں ہیں, اس پر غور کرو. حق تو ہے تمہارے پاس, لیکن سویا ہوا حق نہیں چاہیے, ٹھنڈے مزاج کا حق نہیں چاہیے. اٹھ کھڑا ہو, بیدار ہو جائے, اس میں ہجان پیدا ہو جائے, پھر دیکھو کہ کس طرح غیر پر غالب آتا ہے. اور اس سلسلے میں جب حق اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور صفات کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, اور قرآن کریم نے ان صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب بیداری پیدا ہوتی ہے, جھاگ اٹھتی ہے, تو مثال تو وہ دی گئی ہے جس میں کوئی کسی چیز میں تکلیف محسوس کرنے کا مادہ نہیں ہے, اور جب زندہ چیزوں پر اس کی مثال اطلاق پاتی ہے تو پھر تکلیف بھی پیدا ہوتی ہے. وہ لوگ جو جوش دکھاتے ہیں ایک مقابل کا طوفان اٹھا لاتے ہیں, اور وہ طوفان قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جھوٹ کا ہوتا ہے. باطل کے کو طوفان برپا کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس کے لیے حق کو دبا دیں.
تو ایک بڑی شدید جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرمایا پہلے تم اپنا حق ادا کرو، پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. حق کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ قطعی بات ہے. اللہ کا ایک نام حق ہے. تم حق کے پجاری ہو جاؤ، حق کے انصار بن جاؤ، حق کی خاطر اپنے آپ کو جھونک دو، اور یاد رکھو کہ تمہارے لیے جو خطرات ہوں گے اللہ ان میں تمہارا نگران ہوگا، تمہارا محافظ ہوگا، تمہیں کامیابی سے نکال لانے والا ہوگا. پھر ان میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. مگر اس سے پہلے ایک صبر کا دور ہے. فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق سے نصیحت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر سے نصیحت کرتے ہیں. یہ بے کا لفظ دونوں معنی پیدا کر گیا ہے بیک وقت. حق کی خاطر جھوٹ نہیں بولتے، پہلا یہ مضمون ہے. جب حق کی نصیحت کرتے ہیں تو اپنی نگرانی کرتے ہیں کہ وہ حق کو غالب کرنے کی خاطر ہرگز کسی قسم کا جھوٹ نہ بولیں. اور یہ ایک بہت ہی اہم شرط ہے کامیاب داعی اللہ کے لیے. میرا وسیع تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو سچے ہوں وہ تھوڑی بات بھی کہیں تو ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، ان میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ لوگ جو زیادہ بات بھی کریں ان کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ جتنی زیادہ بات کرتے ہیں اتنی جھاگ اڑاتے ہیں. سیلاب میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، دونوں کو گویا اکٹھا کر کے اس کو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں مدھانی میں رڑک دیتے ہیں چیز کو. اللہ وہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ سیلاب میں تمہیں لگتا ہے کہ حق اور باطل لڑکے گئے ہیں آپس میں، ایک قیامت برپا ہو گئی ہے. لیکن نقصان حق کا نہیں ہوتا، حق ضرور غالب آتا ہے کیونکہ اس کے اندر صبر کا مادہ ہے. وہ مضبوطی سے صبر دو طرح سے دکھاتا ہے. ایک یہ کہ حق والا حق پر قائم رہتا ہے اور کسی قیمت پر حق کچھ دامن نہیں چھوڑتا. یہ جو صلاحیت ہے مقابلے کے وقت جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹ کا سہارا نہ لینا، یہ دلائل میں قوت اور عظمت پیدا کرنے والی بات ہے. وہ تمام لوگ جو کج بحث ہیں ان کی کج بحثی ہمیشہ جھوٹ سے پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی دلیل میں ہار رہا ہو اور اپنے نفس کی خجالت چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے وہ کوئی بہانہ بنانے پر آمادہ ہو تاکہ وقتی طور پر اس مقابلے میں ہارا ہوا دکھائی نہ دوں، وہ جھوٹا ہے. کیونکہ مقابلہ حق اور باطل کا ہے. حق اور باطل کے مقابلے میں جہاں بھی آپ نے حق کا ساتھ چھوڑا اور اپنے آپ کو حق پر دکھانے کے لیے جھوٹ بولا، وہیں حق سے آپ کا دامن چھوٹ گیا، آپ کا تعلق جاتا رہا. بس ایسی صورت میں پھر مولوی پیدا ہوتے ہیں، کج بحث لوگ پیدا ہوتے ہیں. وہ دلیل نہ ملے تو پھر جھوٹی باتوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے منہ سے جو جھاگ اڑتی ہے اسی کا تو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. جتنی مرضی تقریریں کر لو، جو کج بحث ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. تھوڑی بات کرنے والا اگر بظاہر دب بھی گیا ہو اور مقابل پر بہت ہی لسان آدمی ہو مگر وہ جھوٹا، تو خدا تعالیٰ نے انسان میں ایک بیان کی طاقت رکھی ہے. علمہ البیان میں ایک یہ بھی معنی ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں کھرے کھوٹے کی تمیز کی صلاحیت رکھ دی. بس لوگ ہمیشہ سچے کو پہچان لیتے ہیں، اور تھوڑی بات کرنے والا سچا زیادہ بات کرنے والے جھوٹے پر غالب آ جاتا ہے. اگر فوری طور پر اس کا نتیجہ نہ بھی ظاہر ہو تو کچھ دیر کے بعد ان کے دلوں میں یہ بات گھلتی رہتی ہے اور بالآخر وہ پہنچ جاتے ہیں. بارہا ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے مخلصین جو کم گو تھے مگر سچے تھے، بحثوں میں بظاہر ہار گئے، دوسرے دشمن نے شور ڈال کر ان پر غلبہ کر لیا،
لیکن بعد میں وہاں کے لوگ جو شامل تھے وہ پتے پوچھتے پوچھتے پیچھے آئے. کوئی قادیان جا کے پہنچا, کوئی دوسرے ان کے گھر, ان کی بستی میں اگر وہاں رہتے تھے پہنچ گیا, کہا جی ہم بھی وہاں شامل تھے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ سچے تھے وہ جھوٹے تھے, دلائل ہمیں زیادہ نہیں پتہ, باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھیں تفصیل سے, آپ کی سچائی ظاہر و باہر تھی, بس حق چھپائے سے چھپتا نہیں, نہ جھوٹ چھپائے سے چھپ سکتا ہے, بالآخر ضرور ظاہر ہوتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ حق باطل کے اوپر حق کی چادر پہنا دے اور حق کے نام پر جھوٹ کو پیش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر خدا کی تقدیر اسے ضرور ناکام بنا کے دکھاتی ہے. ایک تو اہل کتاب کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے, اس پر چادر ڈال رہے ہو اور تم جانتے ہو کہ حق ہے. اگر تمہیں یہ علم یہ ثابت کر گیا کہ تم جھوٹے اور خدا کے حضور لازماً جواب دہ ہو گئے, اس میں غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں رہا. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ حق ہے وہ اس پر خواہ جھوٹ کی چادر ڈالے گا کیوں؟ جھوٹ کی چادر استعمال کر کے چھپانے کی کوشش بتا رہی ہے کہ دل سے ان کا نفس گواہ بن گیا ہے کہ یہ ہے سچا, اگر اس کو جھوٹ سے چھپایا نہ گیا تو غالب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ تم پکڑے گئے, خدا کی تم پر حجت تمام ہو گئی. لیکن جب یہ صورت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی دوسری غالب تقدیر کو ظاہر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل. پھر جب وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم اپنا جلالی غلبہ مومنوں کے حق میں ظاہر کرتے ہیں, حق کے طرفداروں کی تائید میں ایک جلالی شان ظاہر کرتے ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل, ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. فاذا ہوا زاہق, تو پھر اس سے بھاگے بغیر بن نہیں پڑتی. بس یہ جو آسمان سے تائیدی نشان ظاہر ہوتے ہیں یہ صبر کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں, اگر آپ حق پر قائم رہیں اور حق کو چھوڑ کر باطل کی پناہ نہ لیں. بس ہر داعی الی اللہ کو اپنے اندر سچائی کے معیار کو بلند کرنا ہوگا, اور یہ اگر سچائی کا معیار روزمرہ کی زندگی میں آپ کے اندر, آپ کے ماحول میں, آپ کے گھروں میں موجود نہیں ہے تو تبلیغ کے موقع پر کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. جب روزمرہ کی زندگی میں ایک انسان یا اس کے بچے جھوٹ کے عادی ہو جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور کچھ نہیں تو لطیفے بنانے کی خاطر زیب داستان کے لیے ہی ایسا جھوٹ بولیں کہ جس کا یہ اثر پڑے کہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا. ایک ہے کہانی یا لطیفہ, وہ تو ہوتا ہی جھوٹا ہے, لیکن اس کے متعلق قرآن کریم میں کہیں مناہی نہیں ہے. کہانیاں بھی حد اعتدال کے طور پر انسانی فطرت ہے, لیکن کہانی یہ کہہ کر نہیں بیان کی جاتی کہ سچا واقعہ مان جاؤ. کہانی کہانی کے طور پر پیش کی جاتی ہے, لطیفہ لطیفے کے طور پر ہی پیش کیا جاتا ہے, اور اس پر لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں اس میں اور ہنستے بھی ہیں, لیکن سچا سمجھ کر نہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو عادت ہوتی ہے ایک جھوٹی بات بنا کر سچی دکھا کر اس پر بعض لوگوں کے متعلق ہنسی پیدا کرنا, یہ ایک بڑی بد عادت ہے جو ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے. کسی شخص کے مذاق اڑانے کی خاطر, اس کی تخفیف کرنے کے لیے, تحقیر کرنے کے لیے اس کے متعلق لطیفے بنائے جا رہے ہیں, اور اس طرح اس کو سوسائٹی میں شہرت دیتے ہیں گویا سچے واقعات اسی قسم کے ہوئے تھے. یہ دوہری تہری
گندگی ہے، اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اور ایسی لغو چیز ہے جس کے ساتھ تکبر بھی شامل ہے۔ اپنے بھائی کی تخفیف آپ کے اپنے تکبر کو ظاہر کرتی ہے، اور ایسی سوسائٹی میں پھر سچ پنپ نہیں سکتا۔ بس بعض دفعہ بظاہر سچ کو بھی شکست ہوتی ہے، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سچ کو شکست نہیں ہوئی، جھوٹ ہی کو ہوئی ہے۔ وہ جھوٹ تھا جس نے آپ کو کھا لیا، جس نے آپ کے رگ و ریشے میں زہر پھیلا دیا، اور جھوٹ آپ پر غالب آ گیا کیونکہ آپ جھوٹے تھے اور جھوٹ کی تائید کرنے والے تھے۔ بس اگر آپ باریک نظر سے اتر کے ایسی صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق جھوٹ پر غالب آیا کرتا ہے، جھوٹ حق پر نہیں آیا کرتا۔ جھوٹ غالب آتا ہے تو جھوٹے پر آتا ہے، اور جھوٹے پر جھوٹ ہی کو غالب آنا چاہیے۔ بس اس پہلو سے اگر آپ اپنی سوسائٹی کی تطہیر نہیں کرتے تو جماعت کی حیثیت سے کامیاب داعی اللہ نہیں بن سکتے۔ جن لوگوں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی ذہنی طور پر میرے سامنے کئی ایسے موجود ہیں جو بہت ہی اعلیٰ سچائی کے معیار پر پورا اترتے تھے اور زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی تھیں، بس ایسے بھی تھے جن کو خدا تعالیٰ نے زبان کی طاقت بھی عطا کی تھی، فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا، اور سچے بھی تھے۔ ان کی تبلیغ میں بہت زیادہ برکتیں تھیں، لیکن کم وہ بھی جو سچا تھا وہ ایسے انسان کے مقابل پر جو چرب زبان تھا ہمیشہ تبلیغ میں زیادہ غالب آیا ہے، زیادہ کامیاب رہا ہے۔ میں نے کثرت سے وقف جدید کے معلمین میں اس کی مثال دیکھی ہے، اور ایک جگہ بھی اس میں استثناء نہیں پایا۔ کئی چرب زبان معلم ہوا کرتے ہیں، وہ اپنا جس طرح بھی ہو، جس کو کہتے ہیں نا الو سیدھا کرنا، موقع پہ کسی وقت چلاکیاں کر کے ہوشیاریوں سے اپنے آپ کو غالب کر ہی لیتے ہیں یا غالب کر دکھاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آ کے مجھے بھی قصے سنایا کرتے تھے کہ اس نے یوں کیا، ہم نے اس طرح اس پہ داؤ مارا، اس نے یہ داؤ مارا اور ہماری فتح ہوئی۔ مگر پوچھو کہ اس فتح کے نتیجے میں کتنے لوگ احمدی ہوئے؟ تو احمدی کوئی نہیں ہوا، فتح ہو گئی ہے مگر احمدی نہیں ہوا۔ اور اس کے مقابل پر سچے لوگ بیچارے تھوڑی بات کرنے والے کبھی شرمندگی بھی بظاہر اٹھا لیتے تھے، لیکن احمدی بڑے ہوتے تھے۔ اب یہ جو دور ہے ہمارا، یہ کثرت سے تبلیغ کا دور ہے، اور ملک میں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ ایسے ملک جہاں آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ لوگ ایک دم جاگ اٹھیں گے اور عظیم تبلیغی انقلاب برپا ہو جائے گا، وہاں بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ پر انشاءاللہ اب چند دن ہی رہ گئے ہیں، میں جو دوسرے دن کی تقریر ہے اس میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے حق سے چمٹنے کی، اور حق سے چمٹا جا نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی سوسائٹی کا مزاج سچا نہ ہو جائے۔ کسی پہلو سے جھوٹ سے کام نہیں لینا، ہر موقع پر عہد کریں کہ سچ سے چمٹے رہیں گے، اور اس راہ میں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور اصل حق پہچانا ہی اس وقت جاتا ہے جب قربانی درپیش ہو، اور اس وقت بھی خدا کا ایک خاص نشان بسا اوقات ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص حق پر قائم رہنے کی خاطر قربانی دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑی آفت سے غیر معمولی طور پر بچا لیتا ہے۔ انہی ایسے ہی لوگوں کی ایک مثال حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ اپنے خطبات میں، یعنی اپنے کسی خطبے میں دی تھی، یعنی سید حامد شاہ صاحب کے ایک بیٹے کی۔ حضرت سید حامد شاہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے، اور ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچائی اور روحانیت کا ایک بڑا مقام حاصل تھا۔ وہ ایک عدالت میں کسی عہدے پر تھے جس کا افسر اعلیٰ ڈپٹی کمشنر تھا، انگریز تھا۔ اس زمانے میں اکثر ڈپٹی کمشنر انگریز ہی ہوا کرتے تھے، یا غالباً تمام تر ہی انگریز ہوتے ہوں گے۔ بہرحال وہ انگریزی حکومت کے بڑے روب داب کا زمانہ تھا۔ ان کے بیٹے کی کسی سے لڑائی ہو گئی،
اور ان کے بیٹے بہت مضبوط اور قداور تھے اور پہلوانی کیا کرتے تھے. تو جس طرح حضرت موسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ایک ہی مکے سے مد مقابل مارا گیا، ان کے ایک ہی مکے سے اس مد مقابل کی جان نکل گئی اور ان پر قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا. ڈپٹی کمشنر کو وہ ڈپٹی کمشنر خاص طور پر اس بات میں مشہور تھا کہ خواہ ناانصافی کرنی پڑے اپنے انصاف کا شورا ضرور کرے، اور سزا دینے میں سختی کر کے وہ سمجھتا تھا کہ اس سے میرا بڑا شورا ہوگا اور بڑا روب داب ہوگا کہ یہ نہیں کسی کو چھوڑتا، اس سے ڈر کے رہو، بچ کے رہو. انہی کی عدالت، انہی کے دفتر میں حضرت سید حامد شاہ صاحب ایک عہدے پر فائز تھے. تو اس نے کہا اب یہ ٹیسٹ کیس بن گیا، اور اگر میں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا تو بہت شہرت ہوگی کہ دیکھو کس شان کا ڈپٹی کمشنر ہے کہ انصاف کی خاطر اس نے اپنی عدالت کے ایک بڑے افسر کی کہ بیٹے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو بھی پھانسی پہ لگا دیا. لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کسی کے پاس. میر حامد شاہ صاحب کا ایک بڑا روب داب، ایک بڑا رسوخ تھا، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اعتراف کیا جائے کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے. اگر میر حامد شاہ صاحب کا بیٹا کہتا کہ میں نے نہیں کیا تو کسی کو جرأت نہیں تھی ان کے خلاف گواہی دے. ڈپٹی کمشنر بھی اس بات کو سمجھتا تھا. اس نے میر حامد شاہ صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے اور یہ کیس درج ہو چکا ہے، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ سچ بولتے ہیں، آپ بتائیں یہ واقعہ یوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں تک میرا علم ہے ہوا ہے. اس نے مکہ مارا تھا اور مر گیا تھا. تو اس نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بیٹا جھوٹ بول کر اپنی جان بچائے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. انہوں نے بیٹے کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو تم سے واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوا ہے. تو پھر مان جاؤ. انہوں نے کہا مان گیا، اور کیا چاہیے. اور اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا ہے. اب ڈپٹی کمشنر کی نیتیں جو بھی تھیں، لیکن حق میں ایک روب ہوتا ہے، ایک ایسی عظیم طاقت ہے جو دوسرے کو مروب کر دیتی ہے. باپ کا اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے اس طرح تیار ہو جانا، جبکہ کوئی دوسری گواہی ایسی نہیں تھی جو اس کو ملزم کر سکے. اور بیٹے کا باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا کہ ٹھیک ہے میں پھانسی چڑھوں گا، لیکن واقعہ ہوا ہے. اس پر ڈپٹی کمشنر کو صرف ایک ہی اب رستہ ہاتھ آیا کہ اسے پوچھنا ہی نہ پڑے. اس نے جو مقدمہ درج کرانے والے تھے ان پر خود جرح شروع کی، اور جرح کر کے معلوم یہ منہ سے نکلوا لیا کہ دراصل پہل فلاں کی تھی، یہ ایک دفاعی کوشش تھی. اور میر حامد شاہ صاحب کے بیٹے سے پوچھا ہی نہیں تاکہ اس کے لیے مشکل نہ پڑ جائے کہ تو نے مارا تھا کہ نہیں مارا تھا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی نجات کے سامان پیدا کر دیے. اب یہ سچ کی برکت تھی، لیکن سچ کے نتیجے میں یہ بھی ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ادھر سچ بولا ادھر برکت مل گئی. لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ادھر جھوٹ بولا ادھر نجات کے سامان نظر آتے ہیں. اگر سچ سے بھی ایسا ہو تو لوگ پھر سچ ہی بولا کریں، جھوٹ کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی تائید کے اظہار کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ جب چاہے تو سچ کے باوجود نجات کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے نمونتاً یہ واقعات ہوتے ہیں، مگر روزمرہ تو لوگ جھوٹ سے بظاہر پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب ایک اور مثال حضرت مسلم موعودی بیان فرمایا کرتے تھے. اس میں ایک احمدی تھا جس کو سزا ضرور ملتی تھی سچ کی، مگر کبھی باز نہیں آیا. جھنگ کے وہ تھے جن کا بیٹا بشیر آج کل ہمارے سوئٹزرلینڈ میں غالباً قائد ہیں یا کیا ہیں، بڑے مخلص خاندان ہیں. ان کی اولاد ماشاءاللہ ساری بڑے اخلاص کے ساتھ سلسلے کے ساتھ وابستہ ہے. میاں کیا کہتے تھے ان کو، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ہے، مگر بہرحال ان کی کیفیت یہ تھی، یہاں شاید میں نے کہیں نوٹ کیا ہوا، میں نام بتاتا ہوں آپ کو ابھی.
मुगला, मियाँ मुगला थे वो झंग के एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो रस्सागीर था। और रस्सागीर उनको कहते हैं जो खुद भी चोर हों, चोर रखे भी हों और दूसरे लोगों के मवेशी वगैरह निकाल के ले आएँ। और सबसे बड़ी शान उस रस्सागीर की होती थी जिसका मवेशी वापस ना करना पड़े, और अगर मवेशी वापस करना पड़े तो इससे नाक कट जाती थी। और अगर पता चल जाए कि ये मवेशी इस जगह है और इकरार हो जाए तो फिर वापस भी करना पड़ता था। तो मियाँ मुगला अहमदी हो गए। अहमदी होकर उन्होंने फैसला किया कि मैंने तो झूठ नहीं बोलना, और चूंकि मुखालफत भी हुई, इलाके में मशहूर हो गया कि मियाँ मुगला अहमदी भी हो गया और कहता है मैंने आइंदा सच ही बोलना है। तो जब भी किसी का कोई जानवर चोरी हो, भैंस, गाय, घोड़ी, और पता ये लगे कि इस गांव तक पहुंची है, तो सारा गांव चोरों की हमायत में उठ खड़ा होता था कि सवाल ही कोई नहीं, हमारे गांव में तो आए कुछ नहीं। और मियाँ मुगले को बाज़ दफ़ा मार कूट के बंद कर दिया करते थे कमरे में कि इसका पता ना चले कि है कहाँ। तो कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, ना कस्में मानेंगे, ना गवाहियाँ मानेंगे, मियाँ मुगला निकाल के लाओगे तो फिर हम बात करेंगे। तो उस बेचारे को फिर मजबूरन इनको उस हुजरे से निकालना पड़ता था। और मियाँ मुगला बयान करते थे कि फिर उस वक्त मुझे चुटकियाँ काटी जाती थी साथ साथ, याद दिलाने के लिए कि हम बड़े डाढ़े लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो फिर बेचारे टालने की कोशिश करते थे। वो कहते थे देखो जी मैं तो अहमदी हो गया हूँ और तुम लोग कहते हो काफिर है, तो इन मोमिनों के मुकाबले पर काफिर की गवाही का क्या मतलब? छोड़ो परे, दफा करो, ये मोमिन गवाही दे रहे हैं, बस मान जाओ। तो वो कहते थे कि देखो गवाही तुम्हारे जैसे काफिर की गवाही सच्ची, मोमिनों की झूठी, इसलिए हमने तुमसे पूछना है। आखिर मुंह से बात निकलवा लेते थे। तो कहते थे मुझसे पूछना है तो भैंस वहां फलां जगह है, चोरी की है हमारे अपने भाई ने, फलां ने की है, फिर उनको मार पड़ती थी। अब ऐसे मौके पर मैं बता रहा हूं कि सब्र का नमूना, सब्र की जरूरत कुरान करीम फरमाता है, हक की बात करोगे तो सब्र भी दिखाना पड़ेगा। और जरूरी नहीं हुआ करता कि हर दफा हक के नतीजे में अचानक गैब से एक एजाज जाहिर हो। सब्र भी एक एजाज है, वो भी सच्चों को नसीब होता है। और कुरान करीम फरमाता है कि ये बहुत बड़े जिनको खुदा तआला की तरफ से नसीब मिला करते हैं, उनको ये तौफीक मिलती है कि हक की खातिर सब्र का नमूना दिखाएं। चुनांचे एक अरसे तक वो इसी तरह मारें खाते रहे और सच बोलते रहे। बिलाखिर गांव वालों ने भी यही चाहा कि यहाँ से चला जाए, उन्होंने भी यही फैसला किया, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कादियान आकर बैठ गए। अब अल्लाह के फजल से उनकी औलाद को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचाया, बहुत इज़्ज़तें भी अता की हैं। वो पुराने जो रस्सागीर थे वो रस्सागीर ही रहे। बस दर हकीकत हक में एक ताकत है, बिल आखिर वो गालिब ज़रूर आता है। और इलाके में जो शोहरत हुई है उसके नतीजे में अहमदी भी हुए फिर बहुत। हक में बहुत बड़ी ताकत है, बस आप लोग अगर हक से चिमटेंगे तो हक के लिए, और ये भी उम्मीद रहेगी कि अल्लाह बाज़ दफ़ा गैर मामूली शान से आपकी तायीद फरमाएगा। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें खुदा ताला के तायीदी निशान दिखाई देते हैं। बस तमाम दाईन अल्लाह को ये जहाद करना चाहिए कि ज़ात हक से ताल्लुक़ जोड़ना है। ज़ात हक से ताल्लुक़ जोड़ना है तो सब्र करना पड़ेगा। ज़ात हक से ताल्लुक़ जोड़ना है तो वो तमाम बुनियादी सिफ़ात जो सूरह फातिहा में बयान हुई हैं, जिनका हक से ताल्लुक़ है, उनको समझकर उनके तकाज़े पूरे करते हुए हक से ताल्लुक़ जोड़ना है। वो बयान किया था मैंने, मुख्तसर में आपके सामने दोहरा देता हूँ। पहली ये बात थी कि हक ज़ात वो है जिसको हम्द की ज़रूरत ना हो। बस झूठा वो है जिसको हम्द की एहतियाज रहती है। तो आप अल्लाह तो नहीं बन सकते, काबिल तारीफ उन मानों में तो नहीं हो सकते कि सब हम्द आपकी हो जाए, लेकिन हमसे बेनियाजी भी एक चीज़ है।
اور حق کی خاطر اگر ہم سے بے نیاز ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کی صفت حمید میں سے ایک حصہ پا لیں گے، اور اسی حد تک آپ کے اندر حق کا نمائندہ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ بہت سے جھوٹ بولنے والے جھوٹی تعریف کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتوں کو اپنا کر، جھوٹی باتوں کو شیخیاں مار کے، جھوٹے اموال بتا کر اور کئی قسم کی ملمہ سازیاں کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. بس حمید کو، جو سچا حمید ہو، جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کمزوری پر آپ نے اپنی نگاہ نہ رکھی تو آپ کے اندر جھوٹ کی جڑیں قائم رہیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب بھی آپ پر اپنی تعریف کروانے کا ابتلا آئے اور آپ پہلے سے اس کے لیے تیار نہ ہوں اور اس ابتلا میں کامیاب نکل جائیں. پہلے تیاری کرنی ہوگی. عام روزمرہ کی باتوں میں جہاں تعریف کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ اچانک بیدار ہو کے دیکھیں کہ آپ کہیں ٹھوکر تو نہیں کھا رہے. یہ ورزش ہے جو کرنی پڑتی ہے روحانی. ایسے موقعوں پر ذہن کو بیدار رکھنا پڑتا ہے. اگر اس طرح آپ کریں گے تو جہاں آپ ہم سے مستثنا ہو جائیں گے، بالا ہو جائیں گے، وہاں آپ کے اندر ایک استغنا پیدا ہو جائے گا. وہاں آپ حقیقت میں حق بولنے کی طرف ایک اور قدم اٹھا چکے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے جو دراصل غالباً حضرت خلیفۃ المسیح اول ہی کا دیکھا ہوا واقعہ ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اور آپ نے بھی اسے استعمال فرمایا ہے. وہ یہ مضمون ہے کہ ایک انسان احتیاج کے باوجود غنی ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں اس کی حرص باقی نہ رہے. پس اگر حمد کی تمنا ہر وقت رہتی ہے اور یہی دل چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے رہیں تو ایسا خوشامد پسند سچا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے، سائنس کے قانون کے طور پر حساب کی روح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسا حریص جو ہر وقت حمد کا خواہاں ہے اور حمد اس میں ہے نہیں، کیونکہ حمد تو صرف خدا میں ہے. یہ دو باتیں اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں. حمد کا خواہاں ایک ایسا غریب ہے بیچارہ جو حمد کی صلاحیتوں سے عاری ہے. وہ لازماً جھوٹ بول کر اپنی دلی تمنا تعریف کی پوری کرے گا. بس یہ وہ تفصیل ہے جس میں جا کر آپ کو اپنی نگرانی کرنی ہوگی. تب آپ حقیقی حق کا مضمون سمجھیں گے اور حق کے مضمون کو اپنی ذات میں جاری کر سکیں گے. دوسری بات میں نے بیان کی تھی ربوبیت کی. رزق کا احتیاج ہے جو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے بڑے جھوٹ جو ہیں ان کا تعلق اقتصادیات سے ہے. اور اس معاملے میں تو بڑی بڑی مہذب قومیں بھی، بہت ترقی یافتہ ممالک بھی جھوٹ پر منہ مارنے سے ہرگز گریز نہیں کرتے اگر اس سے ان کی قومی یا ذاتی اقتصادیات کو فائدہ پہنچے. اور آپ رب بن نہیں سکتے کیونکہ رب ہی ہے جو سب کا والی وارث ہے، سب کو دیتا ہے. لیکن رزق کے احتیاج سے ان معنوں میں مستغنی ہو سکتے ہیں. آپ اللہ کو رب سمجھیں اور کسی اور کو رب نہ سمجھیں. اور حمد کے تعلق میں بھی یہی مضمون ہے جو آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو از خود اچانک آپ فیصلہ کر لیں ہم سچے ہو جائیں گے اور سچے ہو جائیں. ان باریکیوں سے اس مضمون کو سمجھ کر اپنی ذات میں اس مضمون کو جاری کرنا ہوگا. اب حمید ذات سے تعلق جوڑیں اور اسی کو صاحب حمد سمجھیں. پھر اگر حمد کی تمنا ہے تو وہیں سے پوری ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حمید ہے، اور سب سے زیادہ حمد باری تعالیٰ کرنے والا احمد تھا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ تعریف جس وجود کی گئی ہے وہ محمد ہے. اور یہاں اللہ احمد بن گیا اور محمد رسول اللہ کو محمد بنا دیا. تو یہ حمد کا مضمون ہے. اگر ایک انسان کامل طور پر توکل کرے اور یقین رکھے کہ حمید صرف وہ ہے اور کوئی نہیں ہے،
اور تمام تر حمد اس کی طرف منسوب کر دے تو حمد کی خواہش پھر اوپر سے پوری ہوگی، پھر اللہ صاحب حمد بنائے گا، اور ایسے شخص کو کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اگر ربوبیت کی تمام تر صفات اللہ کی طرف منسوب کی جائیں اور یقین کیا جائے کہ اللہ ہی ہے جو رزق عطا فرمانے والا ہے، اور اگر وہ نہیں عطا فرماتا تو میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا، اور کسی اور رزق سے کے سامنے سر جھکا کر شرک نہیں کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو وعدہ بعد میں آنے والا ہے، یہ وہی مضمون ہے۔ اللہ کو رب مان جائیں اور پھر کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر آپ ربوبیت کے معاملے میں خدا کی صفت ربوبیت کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کو وہ لوگوں کی پرورش کرنے والا بناتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دور مجھ پر یہ تھا کہ میں دسترخوانوں کے بچے کھچے ٹکڑے کھایا کرتا تھا، یہی میری غذا تھی۔ آج دیکھو لاکھوں ہیں جو میرے دسترخوان سے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو جو رب کی خاطر غریب ہو جاتے ہیں ان کو اللہ پھر ربوبیت کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، ان کو ربوبیت کا مظہر بناتا ہے، ان کے لنگر جاری کرتا ہے۔ اور اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 100 سے زائد ممالک میں لنگر جاری ہو چکے ہیں۔ ابھی جو جلسہ جاری ہوگا یہ وہی لنگر ہے جو آپ اب دیکھیں گے۔ تو دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح تھوڑی سی قربانی کو اتنا بڑھا کر دیتا ہے۔ بس جو ربوبیت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر چکا ہو، جس کی ساری ضرورتوں کا اللہ کفیل ہو چکا ہو، جسے وہ آسمان سے آواز دے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے باپ کی جدائی کا غم کرنے والے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے؟ اس کو پھر جھوٹ کی ضرورت کیا ہے؟ جب سچے خدا سے اس نے رزق کی ساری ضرورتیں مانگ لی اور اسے اپنا کفیل بنا لیا۔ بس ربوبیت میں بھی آپ کو خدا سے تعلق جوڑ کر ہی حق بننا پڑے گا۔ ربوبیت کے تعلق میں بھی آپ ہمیشہ اس خطرے میں ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں، کیونکہ ربوبیت کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ لیکن سچے رب سے جب تعلق مان لیں گے تو پھر آپ کو جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح یہ مضمون آگے تک بڑھتا ہے، کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں، مگر آخر پر یہی میرا زور ہے کہ آپ اپنے اندر اگر انقلاب کی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مٹھیوں میں وہ تار تھمائے جائیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی مٹھیوں میں تھے، جو انقلاب کے تار تھے۔ ایک ہی رستہ ہے کہ آپ سچے ہو جائیں، حق کو اختیار کر لیں، اور حق سے غیر معمولی طاقت آپ کی زبان میں پیدا ہو جائے گی، آپ کے کلام میں پیدا ہو جائے گی، اور جو کمزوریاں باقی رہ جائیں گی وہ آسمان سے پوری ہوں گی۔ خدا خود پھر اترتا ہے، اپنے جبروت کے نشان دکھاتا ہے، اور وہ لوگ جو حق میں صبر کے ساتھ اس کے لیے قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں، ان کے حق میں نشان دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔